السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دی بادشاہ بائے نگاہ راحل پارٹ 27۔ وہ جہاں نظر دوڑاتا اسے سیاہ گھپ اندھیرے کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ اس تاریکی میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی جس کی شدت ایک دم بڑھنے لگی۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم زنجیر تھے۔ وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہا تھا، ایسے لگتا جیسے اسے کسی نے قید کیا ہو۔ اندھیرے کے باعث وہ یہ بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ہلا پا رہا، اور پھر اندھیرے کی شدت مزید بڑھی، ساتھ ہی اس کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ اس نے بلند آواز میں چلانے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نکل ہی نہ سکی، یوں جیسے اس کی گردن کسی نے جکڑ لی ہو۔ اس کی آنکھیں سانس کی بندش کی وجہ سے چوڑی ہونے لگیں اور ان کے آگے عجیب سا جالا آ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور پھر ایک روشنی نے اس کے ارد گرد اپنے پر پھیلایا۔ اس کی بوجھل آنکھوں نے اس روشنی کا تعاقب کیا۔ اس روشنی نے جلد ہی ہر جگہ اپنا بسیرا کر لیا، اور پھر اس کی سانس کی بندش ختم ہوئی، سانس پھر سے بحال ہوا، ہاتھ پاؤں ایک قید سے آزاد ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا، بنجر زمین پر، لیکن اس کے کچھ ہی فاصلے پر زمین بنجر نہ تھی۔ فاصلے پر زمین سبز گھاس کی مخملی قالین سے ڈھکی تھی، اس پر رنگ برنگے تازہ پھول کھلے تھے جن کی خوشبو ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ آسمان ہلکے نیلے رنگ سے روشن تھا جس پر سورج کی سنہری کرنیں بھی اپنا رعب جمائے ہوئے تھی، لیکن آسمان اس بنجر زمین کے اوپر بالکل مختلف تھا۔ اس پر گہرے سیاہ بادل چھائے تھے جو شاید کچھ ہی دیر میں زور و شور سے برسنے والے تھے۔ وہ زمین سے اٹھا اور ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس کے علاوہ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن پھر اس سبز مخملی قالین پر کسی نے اپنا قدم رکھا۔ اس کی نظر اس کی جانب گئی۔ وہ روشن سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جسے پہچاننے میں اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی۔ وہ میرائے یامان تھی، جسے بھلا وہ کیسے نہ پہچان پاتا۔ وہ لڑکی اس گھاس پر چلنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی اس قدر چمک تھی کہ میرات کے دل میں اس کی خوشی کو دیکھ کر جلن پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی ایک پھول توڑتی اور اسے جمع کرتی۔ وہ یہ سب کرتے ہوئے بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ اسے ساکت سا کھڑا ہوا بس دیکھتا رہا، اور پھر آسمان پر ایک گرج کی آواز آئی۔ بادل زور و شور سے برسنا شروع ہو گئے۔ وہ بھیگنے لگا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہ ہوا۔ جب اس نے اس لڑکی کو پھول توڑتے ہوئے رکتا دیکھا اور پھر اپنے اوپر ہنستا دیکھا، اس وقت اسے اپنی حالت کا اندازہ ہوا۔ وہ لڑکی اس پر مزید ہنسنے لگی، اس کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، اس لڑکی کی بلند ہوتی ہنسنے کی آواز سے گھبرا کر وہ چلایا۔ وہ لڑکی تب بھی نہ مانی، اور اس کے ہنسنے کی آواز جن میں اب کہکہوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، وہ مزید تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ اب یہ آواز اس کے کانوں میں تکلیف پیدا کرنے لگی۔ میں نے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ پھر چلایا، مگر سب بے سود رہا۔ بارش تیز ہو گئی، اتنی تیز کہ اب اس کے لیے اپنی آنکھوں کا کھلا رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کے کہکہوں کی آواز اور تیز بارش کے باعث اس کو چکر سے آنے لگے۔ قدم لڑکھڑا گئے، وہ زمین پر گر پڑا۔ بارش اور اس لڑکی کی آواز ہی مزید بڑھ گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، وہ جیسے کسی کھائی میں گر رہا ہو۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور جسم منجمد سا ہو گیا۔ عشق کے داغ کا عبث ہے علاج، کوئی اب یہ نشان جاتا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، دل کی ڈور تیز تھی، چہرے پر خوف تھا، صرف خوف۔ دیوار پر لٹکی وال کلاک کو دیکھا تو ابھی 4 بج رہے تھے، فجر ہونے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سورج کی روشنی پورے آب و تاب سے آسمان پر چمکنے والی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور سنگھار میز کے سامنے گیا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، اس کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ سیاہ بال پہلے کی طرح بکھرے ہوئے تھے، شیو بھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے، صحت بھی کافی خراب محسوس ہو رہی تھی، وہ پہلے سے کمزور معلوم ہوتا تھا۔ اس نے سنگھار میز کا ایک دراز کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی۔ اس تصویر کو چند لمحے بوجھل آنکھوں کے ساتھ دیکھا، تصویر ہاتھ میں لیے وہ واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھا۔ میرائے تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ لہجے میں بہت کچھ تھا، خوف، بیزاری اور اکتاہٹ۔ براق اسٹڈی روم میں موجود تھا، ہاتھ میں ایک فوٹو فریم لیے وہ میز کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ فوٹو فریم میں مختلف تصاویر کا کالج بنا تھا۔ ان تصاویر میں گن کر 4 افراد تھے۔ آج وہ ان میں موجود چوتھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ان میں موجود دوسرے شخص کو دیکھا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے پہلے اسی کو دیکھا، لیکن بعد میں وہ بس اس چوتھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ میرائے تم فکر مت کرو، میں تمہارا اور بابا کا بدلہ ضرور لوں گا، کیونکہ اب یہ میری ضد بن گئی ہے۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا۔
تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ اس نے شکوہ کن لہجے میں میرائے کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے وہ تصویر ایک ایک کر کے کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دی۔ یہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، جیسے کوئی شخص کسی سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہو تو وہ اس کو جڑ سے ختم کرنے کی بجائے صرف اس کے اثرات ختم کر رہا ہو۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا، وہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اسے وہ کیوں یاد آتی ہو، بس ان چیزوں کو ختم کر رہا تھا جو اسے اس کی یاد دلاتی۔ بیڈ کے ساتھ نائٹ لیمپ کی روشنی میں اس کی چمک اس کی تصویر پر جھلک رہی تھی۔ اس تصویر پر اب تک ان کے آنسوؤں کی کئی بوندیں برس چکی تھی۔ جمرے خاتون میرائے کی تصویر ہاتھ میں تھامے روز ایسے ہی کرتی، بس اشک بہانا شروع ہوتی اور جب تک ان کی آنکھیں برس برس کر تھک نہ جاتی وہ اس تصویر کو دیکھنا بند نہ کرتی۔ جب ان کے گھر میں موجود باقی لوگوں کو لگتا کہ وہ دوائیاں کھا کر سو گئی ہے، اس وقت وہ اپنی بیٹی کی یادوں کے سائے کی گرفت میں ہوتی۔ اب تم کبھی مجھے یاد نہیں آؤ گی، اس تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے اس تصویر کے ٹکڑوں کو ہاتھ میں ایک مٹھی بنا کر قید کیا اور اپنے کمرے کی کھڑکی تک بڑھا۔ اس کا کمرہ بالائی منزل پر تھا، کھڑکی کے پردے ایک طرف کیے، آسمان پر گہری سی نیلی روشنی چھائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر بڑھایا اور اس تصویر کے ٹکڑوں کو وہاں سے پھینک ڈالا۔ وہ ٹکڑے ایک ایک کر کے زمین پر گرتے، وہ انہیں یوں گرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ان ٹکڑوں کو یوں گرتا ہوا دیکھ کر اس کی آنکھوں کے آگے پھر وہی منظر چھا گیا جب اس نے میرائے کو ختم کیا تھا۔ دل کو اب ایک تسکین مل رہی تھی۔ براق کو کمرے میں نہ پا کر نینا بستر سے اٹھی۔ فجر ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی، وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں سناٹا چھایا تھا۔ سیڑھیاں اترنے سے پہلے میرائے کا کمرہ آتا اس کے قدم اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے زنجیر ہوئے۔ ایک نظر اس بند پڑے کمرے کو دیکھا اور پھر وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اسٹڈی روم کو روشن دیکھا تو وہ اس تک گئی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو براق کو وہاں پایا۔ پہلے اسے اندر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر جب اس نے براق کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھے تو وہ وہیں رک گئی۔ اس نے براق کو کبھی یوں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی برسنے لگیں۔ استنبول میں تمام مسجدوں کے اسپیکرز فجر کی اذان سے گونج اٹھے۔ میرات نے کھڑکی پر پردہ واپس گرایا، بستر پر جا کر لیٹ گیا، کانوں کو تکیے سے ڈھک لیا تاکہ اذان کی آواز کانوں میں نہ آئے، مگر پھر بھی لاکھ کوششوں کے باوجود اذان کی آواز کانوں تک پہنچی۔ جب وہ کم سن تھا تو اذان کی آواز اس کے کانوں کے لیے راحت کا سبب بنتی، لیکن جب وہ بڑی عمر کو پہنچا، یا یوں کہنا بہتر تھا کہ جب اس نے برائی کے دلدل میں قدم رکھا، تب سے اسے اذان کی آواز سے خوف آتا، اس کا دل گھبراتا، دل کی عجیب سی کیفیت ہو جایا کرتی۔ بتیاں جلائے رکھی، وہ آج کل بتیاں جلا کر ہی سوتا۔ اسے امید تھی کہ اب وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ فجر کی اذان کی آواز سن کر براق نے وہ تصویر میز کے دراز میں رکھی۔ یہ دیکھ کر نینا اسٹڈی روم سے جانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ براق یہ جانے کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ جمرے خاتون نے میرائے کی تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھی، آنکھوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور اللہ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ انسان اللہ کے سامنے اپنے دکھ کیوں بیان کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ وہ جس کے سامنے اپنے دکھوں کی داستان بیان کر رہا ہے وہ سب کے دکھ سننے والا ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کسی دوسرے انسان کے سامنے بیان کرتا ہے تو دوسرا انسان اکتا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ ایسا انسان کی فطرت میں ہے۔ صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی تیار ہو چکی تھی۔ موبائل کو پرس میں ڈالتے ہوئے وہ اپنے سوٹ کیس کی جانب بڑھی تو براق کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں کے چہروں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ان سب کاموں کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، سوٹ کیس کو ہینڈل سے پکڑتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ مسکرائی اور پھر دروازے تک گئی۔ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتا ہوا چلا۔ سیڑھیاں اترنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، بس خاموشی رہی۔ جمرے خاتون کے کمرے میں داخل ہو کر وہ ان سے ملی۔ انہوں نے اسے پیار سے گلے لگا لیا۔ نم آنکھوں میں مزید نمی اتر آئی۔ تم مجھے میرائے کی طرح ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر تو نہیں جا رہی نا؟ انہوں نے غمگین ہوتے ہوئے پوچھا، جیسے ان کے دل میں خوف ہو۔ یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ آنیہ فکر مت کرے، نینا جلد ہی واپس آئے گی۔ براق نے جمرے خاتون کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تو وہ مسکرائی۔ وہاں جا کر مجھے روزانہ کال کرنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اسے تاکید کی۔ جی ضرور، میں آپ کو روزانہ کال کروں گی۔ آپ اپنی میڈیسنز ٹائم پر لیتی رہیے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آنیہ اور نینا اس نے وقفہ لیا، دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ دونوں کو مجھ سے اب بھی
اب جب بھی رابطہ کرنا ہو تو اس نمبر پر نہ کیجیے گا جو آپ لوگوں کے موبائل میں سیو ہے۔ میں نے اپنا دوسرا نمبر آپ دونوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، واٹس ایپ دیکھ لے آپ دونوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو جمرے خاتون کو تشویش ہوئی۔ کیوں؟ سوال فوراً آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیونکہ آنے میری فون کالز ریکارڈ ہو سکتی ہے جس وجہ سے آپ دونوں کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ نینا کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان چلی جائے گی مگر آپ تو یہاں رہے گی۔ وہ انہیں ساری معلومات دے رہا تھا تو مزید پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اب اس بارے میں کچھ کہا تو نہیں، لیکن ان کے چہرے سے ان کی پریشانی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ کسی سے جدا ہونا اگر آسان ہوتا تو فراز تو جسم سے روح کو لینے کبھی فرشتے نہیں آتے۔ کار کی رفتار آج کافی آہستہ تھی۔ وہ اس رفتار کے ساتھ ڈرائیو کبھی نہیں کرتا، لیکن آج وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ راستہ جلدی اختتام کو پہنچے۔ وہ کھڑکی سے باہر استنبول کی سڑکوں اور باقی دیگر اشیاء کو پیچھے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ جو ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی دور پیچھے کو بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ راستہ بھی صرف خاموشی سے ہی گزرا۔ سلطان اور سلطانہ کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، لیکن کون جانے کہ اس خاموشی کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو سن سکتے تھے۔ یہ سفر مشکل تھا، بہت مشکل، سلطان اور سلطانہ دونوں کے لیے۔ اس دوران اس نے کئی ایسے فوڈ پوائنٹس، شاپنگ مالز اور سیاحوں کے گھومنے والی مشہور جگہ دیکھی جہاں وہ اور براق اکٹھے آئے تھے۔ اسی میں وہ آئس کریم پارلر بھی تھا جہاں وہ کئی بار آئے تھے۔ اسے دیکھ کر نینا نے فوراً براق کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اس نے پہلے کھڑکی سے باہر اس دور جاتے آئس کریم پارلر کو دیکھا اور پھر نینا کو۔ مسکراہٹ بھی خاموش تھی، لیکن اس میں بہت کچھ تھا جو ان دونوں کے دل کو بہت سی یادوں میں گم جانے کی ہدایت کرتا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ ایئرپورٹ آ چکا تھا۔ ان دونوں نے کھڑکی سے باہر اس جگہ کو دیکھا جہاں سے اب ان دونوں کی راہیں جدا ہونے والی تھیں۔ چہرے کے تاثرات بدل سے گئے۔ سلطانہ کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ سلطان کے چہرے پر پہلے سے کئی زیادہ افسردگی چھا گئی۔ اس نے جب سلطان کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر ایک مصنوعی سی مسکراہٹ بکھیر لی۔ سلطانہ جانتی تھی کہ مسکراہٹ حقیقی نہیں، لیکن پھر بھی خاموش رہی اور بدلے میں خود بھی اپنے چہرے پر ایک غیر حقیقی مسکراہٹ بکھیر لی۔ دونوں کو حقیقت معلوم تھی مگر کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ نینا اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے لگی تو اسے اس کی ضرورت نہ پڑی۔ براق نے پہلے ہی اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ میں نے کہا نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ان سب کاموں کے کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنی افسردگی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نینا اب کی بار پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کا دل خاموش سسکیوں کے ساتھ گونج رہا تھا جیسے وہ سن سکتا تھا۔ ایک کے دل نے چاہا کہ وہ نہ جائے مگر پھر بھی اسے جانا تھا۔ دوسرے کے دل نے چاہا کہ وہ سب چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی رہے مگر وہ اپنے فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ مسافروں کے ارد گرد ہلچل مچی تھی۔ یہاں ارد گرد کافی اور چائے کے سٹالز اور ان کی چھوٹی دکانیں بھی موجود تھیں۔ کچھ لوگ بریف کیس اٹھائے تو کچھ سوٹ کیس اور دوسرے بیگز تھامے ٹرمینل پر کھڑے تھے۔ لوگوں کا شور، اعلانات کا اوپر سے گونجنا آج ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ سوٹ کیس کو ہینڈل سے پکڑتے ہوئے وہ آگے کو بڑھا تو نینا اس کے ساتھ قدم ملاتی ایئرپورٹ پر چلنے لگی۔ قدموں میں سستی تھی مگر اس سستی کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ جدائی مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ ٹرمینل پر سامان رکھوانے کے بعد وہ وقت آ پہنچا تھا، جدائی کا وقت۔ نینا کی سانسیں تھم سی گئی، دل مزید بھاری ہو گیا، روح بوجھل سی ہونے لگی، لیکن پھر بھی اس نے سامنے کھڑے شخص کے لیے خود کو مسکرانے اور مضبوط دکھنے پر مجبور کیا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس سے الوداعی نظروں سے دیکھا۔ اس نے رخ موڑا اور ایک قدم آگے کو لیا۔ یوں لگا کہ اب وہ آنسوؤں پر مزید قابو نہیں پا سکے گی۔ نینا، براق نے پکارا۔ وہ اگر نہ پکارتا تو شاید وہ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک پڑتا۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ ہاں، اپنی تکلیف چھپاتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ جواب کچھ سوچنے کے بعد آیا، جیسے وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور کہہ کچھ ڈالا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ شاید کچھ اور تھا جو وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ الفاظ بھی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتے۔ آپ بھی، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ کال کرتی رہنا، اس نے فوراً کہا۔ اور اگر نہ کروں؟ نینا کی آنکھوں میں شرارت سی ابھری۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ اس کے نزدیک آتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لے۔ جواب دو ٹوک انداز میں آیا۔ اسے سلطانہ کی یہ ادا پسند آئی۔ گڈ، تو کوئی بات نہیں، تمہارا ہی نقصان ہے، تم بھی مجھے مس کرتی رہو گی۔ نینا کو حیرت ہوئی۔ یہ خوش فہمی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی جس کا اعتراف نینا نے دل ہی دل میں کیا۔
اف اتنی خوش فہمی! اس نے حقیقت کا اعتراف براق کے سامنے نہ کیا، لیکن پھر بھی اس کے اعتراف نہ کرنے میں بھی اعتراف تھا جو کہ صرف براق یا امان سمجھ سکتا تھا۔ یہ خوش فہمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مجھ سے بہتر تمہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کافی فاتحانہ انداز میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ میں آپ کو مس نہیں کروں گی۔ اس نے ناکوچی کرتے ہوئے اس کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنا چاہا۔ براق نے ایبرو چکائی۔ ایو دیکھ لیں گے۔ سلطان نے سلطانوں کو چیلنج کیا، جسے سلطانہ نے سر تسلیم خم کیا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ چیلنج کس نے جیتنا ہے، مگر پھر بھی ایک نے اپنی جیت کا اعلان کیا اور دوسرے نے اسے خوش فہمی قرار دیا۔ وقت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کو دیکھا۔ 8 بجنے میں صرف 2 منٹ ہی باقی تھے۔ اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ براق نے اس کی کلائی تھام لی اور اس کا دل تھم گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ براق نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی اور اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ مسکرایا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تکلیف صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے اب اس کی طرف سے چہرہ موڑ لیا، ایک گہری سانس لی اور جانے لگی۔ وہ اسے ساکن سا کھڑا یوں جاتا دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ بھی نینا نے پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو کا ایک قطرہ لڑکتا ہوا تھوڑی تک آیا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے فوراً اس آنسو کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر لیا۔ وہ ہوائی جہاز کی سیڑھیوں تک آئی، کچھ لمحے وہاں ٹھہری، نظر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر ہمت نہ ہوئی اور ہوائی جہاز کے اندر چلی گئی، بغیر اسے دیکھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ براق کے چہرے کے تاثرات بالکل مختلف تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے جو تاثرات نینا کے سامنے قائم کیے ہوئے تھا، وہ اب غائب ہو چکے تھے۔ وہ ارد گرد لوگوں کی بھیڑ میں تنہا ہو گیا تھا۔ جب تک ہوائی جہاز ٹیک اوور نہیں کر گیا، اسے دیکھتا رہا۔ ماحول میں کافی اور چائے کی خوشبو کے ساتھ جیٹ فیول کی تیز خوشبو بھی شامل تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چند لمحے وہاں موجود ایک بینچ پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ ارد گرد کی دنیا جیسے یکدم تبدیل سی ہو گئی تھی۔ اس کا دل بھاری تھا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، الفاظ زبان سے خود بخود ادا ہوئے اور پھر اس کے دل کو کچھ تسلی ملی۔ آسمان پر سفید روئی جیسے بادلوں کو وہ ہوائی جہاز کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ استنبول اب تک جا چکا تھا اور وہ بھی۔ اس کا دل بھاری تھا، آنکھیں بوجھل سی تھی۔ اس کی موبائل کی اسکرین جگمگائی تو اس نے موبائل پر دیکھا، حلیمہ صاحبہ کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے انہیں کال کی، کچھ دیر ان سے بات ہوئی اور انہیں بتایا کہ وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ زیادہ بات نہیں ہو پائی، پھر فون رکھ دیا۔ چند لمحے کچھ سوچا اور پھر عریشہ کو کال ملائی۔ عریشہ میں پاکستان آ رہی ہوں، دوپہر تک پہنچ جاؤں گی، مجھے تم سے کل ملنا ہے۔ معمول کی گفتگو کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، آنکھیں اب خشک تھی۔ ٹھیک ہے، تم کس ٹائم؟ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ کل صبح 10 بجے، اس نے فوراً کہا جیسے سب کچھ وہ پہلے سے ہی طے کر چکی ہو۔ اوکے ڈن، دوسری جانب سے اس نے سرد لہجے میں کہا اور پھر نینا نے فون بند کر دیا۔ عریشہ نے اس سے بات کرنے کے فوراً بعد اسے کال ملائی، جسے اب کال ملانا اس کا کام تھا۔ میکائل صاحب، نینا مجھ سے کل صبح 10 بجے ملنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب سے فون اٹھتے ہی اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، تم وہی کرو گی جو تمہیں کرنا چاہیے۔ میکائل نے سرد مہری سے کہہ کر فون کھڑک سے بند کر دیا۔ عریشہ چند لمحے فون کو یوں ہی دیکھتی رہی، چہرے پر ناگواری سے اتری۔ اگر تم میکائل ملک کی جگہ صرف میکائل ہوتے تو میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیتی ہوں، اس نے لب بھیجتے ہوئے ناگواری سے کہا اور پھر سر جھٹکا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ رات نے اپنے پر ہرسو پھیلا لیے تھے۔ چاند آج بادلوں میں چھپ سا گیا تھا، جس وجہ سے وہ اپنی روشنی ٹھیک سے بکھیر نہیں پا رہا تھا۔ نینا دوپہر میں ہی پاکستان پہنچ چکی تھی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی پہلا سوال جو حلیمہ صاحبہ اور عریحہ نے کیا وہ یہی تھا کہ میرائے کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ جس کے جواب نینا نے وہی دیے جو دینے چاہیے تھے۔ اس نے سب کو سچ بتایا، لیکن اس طرح سے کہ کسی کے عیبوں پر سے پردہ بھی نہ ہٹے۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسے قتل میرات نے کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ براق سے کسی قسم کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ سچ تھا، اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں تھا۔ بات شک کیے بغیر مان لی گئی۔ نینا کے پاکستان آنے کی وجہ حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب کو معلوم تھی۔ اس نے انہیں پاکستان آنے سے پہلے سب بتا دیا تھا کہ وہ براق کے کہنے سے پہلے خود بھی پاکستان آنا چاہتی تھی۔ وجہ اس نے پاکستان میں کرنے والے اپنے کچھ اہم کام بتائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، وہ کمرہ جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ وہ براق سے شادی کے بعد پاکستان کو یاد کرتی تھی، بہت یاد۔ وہ دوبارہ اپنے گھر آنا چاہتی تھی، اپنے کمرے میں رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہاں اس طرح سے آئے گی اس کی اسے بالکل توقع نہ تھی۔
بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے، اس کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کی جا رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات سرد اور خشک تھے۔ لیپ ٹاپ پر ایک فائل بنانے کے بعد اس نے اس کی اسکرین بند کر دی، لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، آنکھیں چند لمحے کے لیے بند کی۔ وہ آج پاکستان آئی تھی اور بغیر تھوڑی دیر آرام کیے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار تھے، سفر کی تھکن الگ تھی اور کام کی تھکن الگ۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا، اسکرین آن کی، میسیجز کی لائن لگی تھی۔ اس نے میسیجز چیک کیے، کوئی بھی میسیج اتنا اہم نہیں تھا کہ اس کا جواب وہ ابھی دے، لیکن ایک دم سے اسے حیرت ہوئی۔ اتنے سارے میسیجز میں اس کا میسیج نہیں تھا۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر پریشان۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، موبائل پہ براق کا نمبر نکالا اور چند لمحے اسکرین پر روشن اس نمبر کو دیکھا، پھر اسے فون ملا دیا۔ چند لمحے فون رنگنگ پر رہا اور پھر دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ اس نے فوراً کان سے لگایا۔ ہیلو، اس نے پریشان کن انداز میں بولا۔ تم چیلنج ہار گئی، دوسری جانب سے براق نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پہلے وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا تھا اور پھر اسے سمجھ آ گئی۔ تو آپ نے اس چیلنج کو اتنا سیریس لیا تھا؟ اس نے اپنی ناکامی چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سیریس تو تم نے بھی لیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ تم جیت نہیں پائی، اس لیے ایسے کہہ رہی ہو۔ یہ سن کر وہ مسکرائی۔ مزید احتجاج اس نے بھی نہیں کیا، وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ ہار اس کے لیے اعزاز تھی۔ تو پہنچ گئی تم خیریت سے؟ دوسری جانب سے براق نے پوچھا تو نینا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ یہ تو اب آپ نہ ہی پوچھے، ایک میسیج بھی نہیں کیا آپ نے۔ مجھے اتنے زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے، لیکن افسوس ان میں سے ایک میسیج بھی آپ کا نہیں تھا۔ اسے شکوہ کن لہجے میں کہہ کر تعصب سے سر جھٹکا تو براق دوسری جانب سے زیر لب مسکرایا۔ میں نے اس چیلنج کو بہت سیریس لیا تھا نینا، اسی لیے تمہیں میسیج نہیں کیا، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ اللہ اللہ، اب اپنی اس لاپرواہی کو اس چیلنج کا نام نہ دے، اس نے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ اس سے براق پر جب بھی غصہ آتا وہ اسی کے انداز میں اس سے بات کرتی۔ ایوت میں اپنی غلطی مانتا ہوں، آپ جو سزا دیں گی ہمیں قبول ہے۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا آپ کو، اب ذرا میں وہ بات کر لوں جس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، میں بھی بس آپ ہی کو سننے کے لیے تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اس نے بھی اپنا ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ آنے چلی گئی؟ ہاں، تمہارے جانے کے بعد میں انہیں ایک محفوظ جگہ چھوڑ آیا تھا، اس نے بتایا۔ تو اب کی بار اس کے لہجے میں افسردگی تھی، مطلب وہ گھر میں اب بالکل اکیلا تھا۔ نینا نے دل ہی دل میں سوچا تو اسے اس کے پہلے سے زیادہ فکر ہونے لگی۔ وہ کیسے رہے گا؟ اس کے کھانے پینے کی فکر بھی اسے پریشان کرنے لگی۔ لیکن تم میری فکر نہ کرو، میں ایک فوجی ہوں اور مجھے اکیلا رہنا آتا ہے۔ نینا کی خاموشی کی وجہ وہ جان گیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا براق۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ خشک آنکھوں میں نمی پھر سے اتر آئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اپنا خیال رکھوں تو تم اپنا بھی پورا خیال رکھنا، جانتی ہو نا تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہارا سکون میرا سکون۔ اس کے لہجے میں نینا کے لیے محبت تھی جو ہمیشہ اس سے بات کرتے ہوئے موجود ہوتی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی وہ ضرور ایسی بات کہہ ڈالتا جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ گفتگو چند لمحے مزید جاری رہی اور پھر نینا نے فون رکھ دیا۔ ترکی، استنبول۔ یہ منظر ایک کانفرنس روم کا تھا جہاں ایک لمبی میز کے دونوں اطراف میں کرسیاں پڑی تھیں جس پر مرد حضرات ٹانگ پر ٹانگ جمائے کروفر سے بیٹھے تھے۔ ادھر موجود ہر شخص میں ایک بات مشترکہ تھی، ان کی گردنوں میں موجود سریہ چہرے سپاٹ تھے، آنکھیں ویران تھیں اور ایک سیاہ سرمئی سی روشنی پھیلی تھی ہر سو۔ ایک شخص کانفرنس روم کی اعلیٰ عہدے کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہاں صرف 2 ترک شہری موجود تھے جن میں اونور بھی شامل تھا اور باقی دوسرے ممالک کے افراد تھے۔ اونور بے مراد اب تک کچھ کر کیوں نہیں پایا؟ ایک شخص نے سرد مہری کے ساتھ پوچھا۔ وہ ملحد تھا۔ مراد ہمارے مقصد کے بہت قریب ہے، جلد ہی وہ ترکی میں اتنی تباہی مچائے گا کہ کوئی بھی شخص اس ملک میں سکون سے نہیں رہ پائے گا۔ انہوں نے بہت یقین کے ساتھ سامنے بیٹھے ملحد شخص سے کہا۔ یہاں پر وہ لوگ موجود تھے جو ترکی کو ترقی کی راہ سے روکنے کے خواہش مند تھے۔ اس میں ترکی کے مخالف ممالک کے دہشت گرد، کچھ مخالف ممالک کے اعلیٰ عہدیدار بھی تھے اور یہاں وہ افراد بھی شامل تھے جنہوں نے ترکی کی عظیم خلافت کا خاتمہ کیا۔ یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہے، تم یہ بات بتاؤ کہ وہ اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ اس ملحد نے فوراً 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ایک فوجی افسر، میں نے بتایا تھا آپ سب کو اس بارے میں۔ براق یامان، وہ اب تک اس کے راستے میں اٹکا ہوا ہے، لیکن مراد بہت کوشش کر رہا ہے اسے راستے سے ہٹانے کی، یہاں تک کہ وہ اس کی بہن کو بھی موت کے منہ میں ڈھکیل چکا ہے، اس نے وضاحت کی۔ اونور لہجے میں اب طیش کی لہر تھی۔ اگر وہ راستے کا کانٹا بنا ہوا ہے تو اسے مٹا دو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے نا۔
اب کی بار اعلیٰ عہدے کی کرسی پر بیٹھے شخص نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ شخص ان میں سے کافی مختلف تھا۔ اس نے ایک چھوٹی گول ٹوپی سر پر پہنی ہوئی تھی جسے کپاہ یرملکے کہتے ہیں، جسے یہودی مرد عام طور پر ہر وقت پہنتے ہیں۔ وہ ایک یہودی تھا۔ ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی پہنی تھی جس پر ایک ستارہ بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ویرانی سی تھی جیسے یہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر تھی۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ لگتا۔ انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو چہرے پر بھی وہی تاثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تم ہمارا کام یاد رکھو۔ ترکی میں امن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر امن ہوا تو یہ ترک اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم سے وہ سب چھین لیں گے جو ہم نے ان سے کافی عرصے پہلے لے لیا تھا۔ یہ چاہیں گے کہ یروشلم، مسجد اقصی، دریائے نیل، فرات کی برکتوں پر ان کا قبضہ ہو۔ یہ ہمیں تباہ کرنا چاہیں گے اور تو اور یہ اپنی کھوئی ہوئی خلافت واپس لانا چاہیں گے جس کا نقصان ہم سب کو ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اس شخص کی آنکھوں میں ایک خوف تھا۔ نور اور وہاں موجود ہر شخص اس کی بات سن کر اس بات میں سر ایسے ہلاتا جیسے وہ سب اس کے غلام ہوں اور وہ آقا۔ یاد رکھو، ترکی کو یہاں لانے میں ہم نے بہت محنت کی ہے۔ یہاں کے نوجوان اپنی روایتیں بھول چکے ہیں۔ جنہیں اپنی روایتیں یاد ہے انہیں یہاں کے لوگ تنگ ذہن کہہ کر پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے مذہب سے دور ہو کر مغرب کے طرز زندگی کو اپنانے میں مگن ہے۔ یہاں باقی ممالک کی طرح ڈالرز کا راج چلتا ہے۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ لیکن جس دن ان میں ایک عظیم رہنما نے قدم رکھا، جس دن ان کے نوجوان خواب غفلت سے جاگ گئے، اس دن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ اس دن ہم اپنے سامنے خلافت کو بنتا دیکھیں گے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں امن قائم ہی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہاں کے نوجوانوں کو دنیا کی عیش و عشرت میں اس قدر مگن کر دیں گے کہ وہ اپنا مقصد سب بھلا دیں گے۔ یہاں کے لوگ ہمیشہ پیسے کی دوڑ میں پڑے رہیں گے، ایسی دوڑ جس میں سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ آپ فکر مت کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اب کی بار ایک برطانوی اعلیٰ عہدیدار بہت یقین اور فخر سے بولا۔ خلافت کے بقیے ادھیڑ دینے کے بعد ہم نے ترکی کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ یہ ہر طرف سے ہمارے پنجوں میں قید ہے اور اسے آزادی کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ جو لوگ ادھر آزادی کا پرچار کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ آزادی ہے کیا۔ کانفرنس ہال میں اس کے کہکہے کی آواز گونجی اور نور یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہاں پر موجود 2 ترک افراد اپنے ملک کے غدار تھے۔ ترکی کی خلافت کو اور خلافت کے بعد بھی ملک کو دوسرے دشمنوں کے ساتھ ساتھ غداروں نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ان کی غداری کا سبب صرف اور صرف پیسہ ہے اور رہے گا۔ یہ اپنے نفس، پیسے اور شیطان کے غلام ہے۔ اس فوجی افسر کیا نام لیا تھا تم نے؟ اس اسرائیلی نے لاپرواہی سے پوچھا۔ براق یامان، اور نور نے بتایا۔ ہاں وہی، اسے جلد سے راستے سے ہٹاؤ، اور اگر ایسا نہ کر سکے تم تو یاد رکھنا ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ تم سے زیادہ قابل لوگ ہیں ہمارے پاس۔ اب کی بار اس نے تیش کے عالم میں کہا تو اونور پر لرزہ طاری ہو گیا۔ نینا سے فون پر بات کرنے کے بعد اس نے جب وال کلاک پر وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ میرائے کے جانے سے ان کے گھر کی ساری رونق چلی گئی تھی، لیکن آج اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ نینا کے جانے سے اس کے کمرے کا سکون اور رونق دونوں چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ نینا سے پہلے اس نے کافی دیر جمر خاتون اور پھر احمد اور دندار بے سے بھی فون پر بات کی تھی۔ موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد ایک نظر اس نے کمرے میں دوڑائی۔ کمرے میں موجود ہر شے اس کی یاد تازہ کرتی۔ اس نے نظریں پھیری اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پیا۔ گلا فون پر کافی دیر بات کرنے سے خشک ہو چکا تھا۔ شیشے کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ بستر سے اٹھا اور کمرے کی بتیاں بجھا دی۔ بستر پر آ کر سیدھا لیٹا، آنکھیں بند کی، سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس کو چھو کر بھی نہیں گزر رہی تھی۔ یہ اب اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو میرائے اور یامان بے کا چہرہ اس کے سامنے آشکار ہو جاتا۔
آج اسے اس کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی اور اس کی وجہ صرف ایک ہی تھی، سلطان کی سلطانہ کا نہ ہونا۔ اس نے آنکھیں کھول لی، چہرے پر بیزاری سی تھی۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ وہ یامان بے اور میرائے کی تصویر کو گھٹنوں تک دیکھتا اور دل ہی دل میں اپنے سے کئی وعدے اور شکوے کرتا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا، دراز سے وہ فوٹو فریم نکالا جو اس نے میرائے کو سالگرہ پر دیا تھا اور اس تصویر کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ کمرے کی تمام بتیاں جلی تھیں، صرف کمرے کی ہی نہیں پورے گھر کی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھے بستر پر بیٹھا تھا، چہرے سے کافی پریشان دکھائی دیتا، آنکھوں کے گرد حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے ہی ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے کچھ یاد آیا وہ اپنے کمرے میں بھاری قدم چلتا ہوا گیا، الماری کی جانب بڑھ کر اس کا لاکر کھولا اور ایک ڈائری نکالی۔ اس ڈائری کو غور سے دیکھا اور پھر ساتھ رکھے صوفے پر اس ڈائری کو ہاتھ میں لیے آ کر بیٹھا۔ ڈائری کھولی اور اس کے اوراق پلٹنا شروع کیا۔ وہ اسے کئی مرتبہ پڑھ چکا تھا لیکن آج وہ اسے پھر پڑھ رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا، سانسیں تیز تھی، چہرہ ویران سا تھا، اکتایا ہوا، بیزار اور خوفزدہ۔ سنگھار میز کے سامنے جا کھڑا ہوا، اپنے آپ کو ایک نظر آئینے میں دیکھا اور پھر سنگھار میز پر سجی اشیاء کو۔ اس نے تھوڑی سی ہی دیر میں اس ڈائری کو مکمل پڑھ لیا، پھر اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے غور سے دیکھا۔ ذہن کے پردوں پر کچھ ابھرا۔ نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی اکثر جب خفا ہو جاتی یا خوش ہوتی تو اپنی ڈائری نکال کر لکھنے لگتی۔ میرائے ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر رات کے وقت ڈائری لکھا کرتی۔ یہ عادت اسے یامان بے سے ہی ملی تھی۔ براق نے وہ ڈائری واپس لاکر میں رکھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ میرات کی سانسیں مزید تیز ہوئی، پریشانی طیش میں بدل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سنگھار میز پر سجی اشیاء کی جانب بڑھائے اور ایک کے بعد ایک چیز توڑنا شروع کر دی۔ پرفیومز کی بوتلیں ریزہ ریزہ ہو گئی، جس طرح سے وہ خود کو ریزہ ریزہ محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں شور کی آواز اس کے دل و دماغ میں چلنے والے طوفان کے شور کے سامنے کچھ نہیں تھی۔ وہ چلانے لگا، دیوانوں کی طرح، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پرفیومز کی ٹوٹی بوتلوں کے شیشے اس کے ہاتھ پر بھی لگے، ان زخموں میں سے اب خون بہنے لگا۔ وہ زمین پر ڈگمگا سا گیا۔ وہ حواس باختہ تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ چیخا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا جو اسے خاموش کرواتا یا اسے سہارا دیتا۔ وہ تنہا تھا۔ آج اسے اس کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بہتے خون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے میرائے کا چہرہ آ گیا، ہنستا مسکراتا چہرہ۔ براق یامان میرائے کے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کی بتیاں جلائی جو کئی دنوں سے بجھی تھیں۔ میرائے کے جانے کے بعد یہاں آنے کی کوئی ہمت نہ کرتا، لیکن اس نے آج ہمت کر لی تھی۔ وہ اس کی الماری تک گیا۔ الماری کی چابیاں اس کے ہاتھ میں تھی۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی اس نے سامان ادھر ادھر کیا اور دراز کھولا۔ اسے وہ مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ میرائے کی ڈائریز تھی جو وہ لکھا کرتی تھی۔ اس نے اس کی وہ ڈائری ہاتھ میں تھامی جس پر سال 2022 لکھا تھا۔ پھر الماری اس نے بند کی، باقی ڈائریز اس میں واپس رکھی۔ وہ اس ڈائری کو لیے اسٹڈی روم میں گیا، کرسی کھینچ کر بیٹھا اور میز پر اپنے سامنے اس ڈائری کے صفحے پر پھیلائے۔ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ میرائے، تمہارے مجرم کو سزا ضرور ملے گی، ضرور، اس نے زیر لب کہا۔ براق، میری اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم زندہ ہو اس لیے بار بار وہ میرے ذہن میں آتی ہے۔ وہ مجھے یہ یاد دلاتی ہے کہ تم زندہ ہو۔ جب تک میں تمہیں ختم نہ کر لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے طیش کے عالم میں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ سامنے ایک پیکٹ پڑا تھا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو اسے عباس احمد نے دیا تھا۔ اس نے پیکٹ لاکر میں رکھوا لیا تھا اور ترکی سے واپسی پر یہ پیکٹ وہ اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ اس پیکٹ کے بارے میں اس کے اور عباس احمد کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا اور اب اس بارے میں صرف نینا کو معلوم تھا۔ اس نے وہ پیکٹ کھولا، اس میں سے کچھ تصاویر نکلی اور کچھ یو ایس بیز اس کے ساتھ اس میں سے ایک ڈائری بھی نکلی۔ اسے یاد تھا کہ عباس احمد نے اسے اس ڈائری کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ ماریا کی ڈائری تھی، میکائل کی بیوی ماریا کی۔ اس نے ان تصاویر کو دیکھا۔ اس میں عباس احمد کے چند افراد سے کی گئی ملاقاتوں کی تصاویر تھیں۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان تصاویر میں میکائل ان لوگوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا جو ملک کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں ملوث تھا۔ ان میں ایک تصویر ایسی تھی جس میں میکائل کو راجیش کے ساتھ دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک دہشت گرد تھا جو پاکستان کے اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات کو خریدتا اور ان سے اپنے مطلب کے کام کرواتا۔ اس کو ایڈ ہندوستان سے ملتی۔ میکائل بھی راجیش کے لیے ہی کام کرتا۔ ملک میں ہونے والی کئی بم دھماکوں اور تباہیوں کا ذمہ دار میکائل ہی تھا
اور تو اور میکائل ملک منی لانڈرنگ میں بھی ملبوس تھا۔ یہ بات ان تصاویر سے اور نینا کے پاس موجود معلومات سے واضح ہو رہی تھی، لیکن ان تصاویر کو میکائل آرام سے جعلی قرار دے سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہ ڈائری ہاتھ میں تھامی۔ اس کا کور ہلکے بھورے رنگ کا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ میکائل کو اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ڈائری اس کے گھر سے غائب ہو چکی ہے۔ میکائل آہستگی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس کمرے میں نہیں گیا تھا جہاں اس نے ماریا کے مرنے کے بعد اس کی ساری چیزیں رکھوا لی تھی۔ وہ کمرہ صرف صفائی کے لیے کھلتا، اس کے بعد وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ نینا کے چہرے پر ایک کے بعد ایک تاثر آ کر رک جاتا۔ وہ اس ڈائری کو متوجہ ہو کر پڑھ رہی تھی۔ میکائل کو جیسا میں سمجھتی ہوں وہ اس سے کافی مختلف ہے۔ ڈائری پر ماریا کی لکھی یہ سطر پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ شاید اسے اس میں میکائل کے خلاف بہت کچھ مل جائے۔ بیچاری ماریا، اس نے افسردگی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے زیر لب کہا۔ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتی اور چند ہی منٹ میں اسے پڑھ لیتی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ سے ابھری۔ ارد گرد اندھیرا تھا۔ اس نے روشنی کرنا چاہی، بتیاں جلائی تو اس کی خواہش پوری ہوئی۔ کافی دن ہو گئے ہیں تم سے ملے ہوئے ماریا، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا زیر لب بڑبڑایا۔ ڈائری آدھی سے زیادہ وہ پڑھ چکی تھی اور باقی کا حصہ بھی وہ ابھی ختم کرنے میں مصروف تھی۔ میکائل بہت مختلف شخص ہے، میں اسے کبھی جان ہی نہیں پائی۔ اس کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈال دیتی ہیں۔ میرے گھر والوں نے ہمیشہ مجھے اپنے ملک سے پیار کرنا سکھایا ہے، لیکن میکائل کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی دولت، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ماریا کے الفاظ میں بہت کچھ تھا۔ میکائل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، وہ پیسے کے پیچھے پاگل ہے۔ بالکل اگلے صفحے کی پہلی سطر تھی یہ۔ میکائل اس کمرے میں موجود ایک پرانی سی سنگھار میز کی جانب بڑھا۔ اس کمرے میں وہ فرنیچر موجود تھا جو ماریا کی چیز میں ملا تھا، ماریا کو جہیز میں ملا تھا۔ سنگھار میز پر اس کی کچھ چیزیں بے ترتیب سے انداز میں رکھی گئی تھیں۔ اس پر ایک چوڑیوں کا سیٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ سیٹ تھا جو میکائل نے ماریا کو ان کی شادی کی پہلی سالگرہ پر تحفے میں دیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ سیٹ میکائل نے یہاں رکھوا لیا اور اس کو یہاں سے اٹھانے کی ہمت کسی نے بھی نہ کی۔ میکائل نے وہ سیٹ پکڑا اور اسے دیکھا۔ چہرے پر بہت سے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں ماریا، تم جانتی تھی نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، پھر بھی تم نے… اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اسے ماریا کی غلطی پر دکھ ہوا جو صرف میکائل ملک کے لیے غلطی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو وہ چوکنا ہوئی۔ کون؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ میں ہوں نینا، حلیمہ صاحبہ کی آواز پر اس نے اپنے سامنے رکھی چیزوں کو پیکٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ آ جائیں امی۔ ساتھ ہی وہ پیکٹ میں چیزیں واپس ڈال رہی تھی۔ حلیمہ صاحبہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے وہ سامان پیکٹ میں ڈالتا دیکھ کر انہوں نے معمولی سے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا کام تھا، وہی کر رہی تھی۔ اس نے پیکٹ میں سارا سامان ڈالا اور اسے اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیا۔ حلیمہ صاحبہ کو یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اس نے وہ پیکٹ لاکر میں کیوں رکھا۔ وہ ان کے پاس بیڈ پر برابر میں آ کر بیٹھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ قائم تھی، وہ خاص مسکراہٹ جو ماں بیٹی کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر قائم ہوتی ہے۔ نینا، تم سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھیں سیاہ تھیں، بالکل نینا کی طرح۔ جی ضرور، اس نے فوراً کہا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تم یہاں کس سلسلے میں آئی ہو؟ ان کے لہجے میں پریشانی خوب واضح تھی۔ وہ اب اس کمرے میں رکھی الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کو کھولتے ہوئے اس نے ایک نظر اس میں رکھی چیزوں کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کو یکدم کچھ کھٹکا۔ امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں یہاں اپنا فرض پورا کرنے آئی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ کیسا فرض؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ وہ آپ کو جلد معلوم ہو جائے گا، جواب بھی فوراً دیا گیا۔ میکائل کے چہرے پر پہلے ناسمجھی کی لہر آئی، پھر بے یقینی کی اور پھر وہ حواس باختہ سا ہو گیا۔ وہ یہاں پڑی چیزوں کی ترتیب اچھے سے جانتا تھا، لیکن آج یہاں موجود چیزوں کی ترتیب مختلف تھی۔ اس الماری کو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اس کی چابیاں اس کے ملازم اسلم کے پاس تھیں جو وہ صرف اسے ہی دیتا۔ اس نے حلیمہ صاحبہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما، آنکھوں میں نمی سی اتری۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں جس کام کے لیے یہاں آئی ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اللہ تمہیں اس میں ضرور کامیاب کرے گا نینا، کیونکہ اللہ نیک نیت سے کام کرنے والوں کو ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے سہلا رہی تھی۔ اس نے الماری کا دراز کھولا۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ اس نے دراز میں سے چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کی، مگر وہ نہ مل سکا جس کی اسے تلاش تھی۔ دراز کھڑک سے بند کیا۔ الماری کے سارے خانے بے چینی سے باری باری دیکھنا شروع کیے، مگر سب بے سود رہا۔ تم پریشان ہو؟ انہوں نے اس کے چہرے کی پریشانی کو پہچانتے ہوئے کہا۔
نہیں، میں بس انتظار کر رہی ہوں اس لمحے کا جب ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی۔ آواز میں یقین تھا۔ وہ آواز باختہ سا ہو کر الماری سے پیچھے کو ہٹا، ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، چہرے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے کسی سے اس کی بہت قیمتی چیز چھین لی ہو۔ دل کی دوڑ تیز تھی، آنکھیں بے یقینی سے چوڑی ہو چکی تھی، دل بھاری ہونے لگا اور پھر وہ اپنے سر کے بال نوچتا ہوا چلانے لگا بلند آواز میں۔ حلیمہ صاحبہ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی طرف سے پوری تسلی اور حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نینا ویسے کیا کوئی خطرے کی بات تو نہیں، اب کی بار تسلی کی ضرورت نہیں تھی۔ امی یوں سمجھ لے کہ میں ایک جنگ لڑ رہی ہوں، ایسی جنگ جس میں فتح مجھے ہی ملے گی، پھر چاہے وہ زندہ رہ کر ملے یا پھر مر کر۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو کہ اس کے کہے بغیر حلیمہ صاحبہ سمجھ گئی تھی۔ آزمائش، زندگی کے تھیٹر میں ایک عظیم الشان اسٹیج کی سیٹ، جہاں نادیدہ لڑائیاں داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ وجود کی عظیم جنگ، ایک لازوال لڑائی، جہاں فجر ابدی روشنی میں شام سے مل جاتی ہے۔ کوششوں کے میدانوں میں ہمت جگانا، جیسے خواب اور تقدیر گھوم رہے ہو، ذہن گرج کی طرح ٹکڑے ہیں، ٹکراتے ہیں دل تلوار کی طرح، زندگی کے انعامات کی مہاکاوی کہانی میں۔ جدوجہد شدید فضل کی تلاش میں، جیسے روح وقت اور جگہ کے ساتھ کشتی لڑ رہی ہو، ہر قدم ایک جھڑپ، ہر سانس ایک آہ، نہ ختم ہونے والے آسمان کے نیچے لامتناہی مارچ میں۔ وہ بے شمار بہادری کے ساتھ اٹھتے، ان کی کہانیاں تاریخ کی گرفت میں لکھی گئی، پھر بھی ہر فتح میں سائے منڈلاتے ہیں، فتح کی قیمت ایک پختہ قبر۔ لیکن افراتفری کے درمیان ایک راگ بجتا ہے، امید کا ترانہ، جہاں امید کی بہار ہوتی ہے۔ زندگی کی ڈیزائن کی عظیم جنگ میں حق اور سچ کا لازوال شعلہ چمکتا ہے۔ تو چلو چلتے ہیں جلتے ہوئے دلوں کے ساتھ، راتوں کی وادیوں اور دنوں کی چوٹیوں سے، کیونکہ آخر میں جب جنگیں ختم ہوں گی، سچ کی فتح ابدی سکون میں گونجے گی۔ زندگی کی عظیم جنگ پر ایک نظم لکھی، وجود کے عظیم تھیٹر میں ایک ہنگامہ خیز جھگڑا، جہاں روح زندگی کی عظیم جنگ میں مصروف ہو، خوشی اور غم کے دھاگوں سے بنی ہوئی ٹیپسٹری، جہاں تقدیریں آپس میں ٹکراتی ہے، ہر آنے والے کل کو تشکیل دیتے ہیں، گہوارے سے قبر تک جنگ جاری ہے۔ جیسے خواب گڑھے جاتے ہیں اور وہم کھینچا جاتا ہے۔ وقت کی بھلیا میں جہاں راستے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بہادر ابھرتے ہیں، ان کی کہانیاں آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ میدان جنگ بنتا ہے، جہاں ہمت اور حوصلے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ بے باک مایوسی کی گہرائیوں اور شان و شوکت کی بلندیوں میں زندگی کا ہر سفر ایک منفرد کہانی بنتا ہے۔ پھر بھی افراتفری کے درمیان ایک سمفنی گونجتی ہے، امید کا ایک راگ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ زندگی کی عظیم جنگ میں سچ غالب آ جاتا ہے، سب سے عظیم ترین کہانیوں میں۔ تو آئیے ہر ایک لمحے کی قدر کریں، ہر ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، کیونکہ آخر میں حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ طوفانوں اور جنگوں میں لڑ کر ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ سچ زندگی کی عظیم جنگ میں فاتح ہوتا ہے۔ نظم۔ تو اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آف کورس انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ تو بس جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔